اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کے 33ویں رکوع کی تلاوت کریں گے، رکوع نمبر 33۔ ترجمہ دیکھیں گے، اس کی تشریح و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں کل 5 آیات مبارکہ ہیں۔ آیت نمبر 249 تا 253۔ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل نے کے لشکر نے جالوت کے ساتھ جنگ کی، حضرت طالوت جو تھے بادشاہ مقرر ہوئے، ان کی لیڈرشپ میں بنی اسرائیل نے قوم عملیک قوم جالوت کے ساتھ جنگ کی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخر پہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر بادشاہی بھی دی، نبوت بھی دی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کچھ نیک لوگوں کی نیکیوں کے صدقے دوسرے لوگوں پر جو آنے والی بلائیں مصیبتیں وہ دفع کر دیتے ہیں۔ اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں تمام انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ سارے انبیاء کو ہم نے بعضوں پر بعضوں کو فضیلت دی، افضل کیا۔ حضور سید المرسلین رحمۃ للعالمین تمام انبیاء سے افضل ہے، یہ ذکر ہے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اقترف غرفة بیدہ فشربوا
منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ لکم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے روانہ ہوا، جدا ہوا، بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے تو سب نے اس سے پیا، نہر میں سے سب نے پانی پیا مگر تھوڑوں نے نہ پیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے تو بولے ہم میں آج طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کا سامنا کرنے کی۔ بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب روانہ وہ 70,000 کا لشکر طالوت جو بادشاہ مقرر ہوئے تھے بنی اسرائیل کے، وہ اپنا 70,000 بنی اسرائیل کے نوجوانوں کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، تو گرمی کا موسم تھا، انہیں پیاس لگی۔ راستے میں ہی انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ ہمیں پیاس نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، آگے ایک نہر آ گئی پانی کی۔ تو طالوت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانے والا ہے کہ اگر ابھی سے آپ تکالیف کو برداشت نہیں کریں گے تو آگے جا کے ہم نے جنگ کرنی ہے، قوم جالوت سے لڑنا ہے، تو پھر وہاں کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہر میں سے جو پانی پیے گا وہ میرا نہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں، اور نہیں پیے گا جو وہ میرا ہے، مگر ایک چلو بھر پانی لے نہر پار کرنے کے بعد تو اس میں سے خود بھی پیے، اپنے جانوں کو بھی پلائے۔ تو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ سب نے پانی پی لیا مگر تھوڑوں نے نہ پیا۔ تھوڑے کتنے تھے؟ 313، جتنی تعداد غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی تھی اتنی تعداد کے لوگوں نے ان کے حکم کے مطابق سیر ہو کر پانی نہ پیا، مگر ایک چلو پانی لیا، اس میں سے انہوں نے خود بھی پیا اور اپنے جانوں کو بھی پلایا۔ باقی تمام جو تھے وہ ہمت ہار گئے۔ تو جب تھکے ہارے جب جالوت کی قوم کے سامنے پہنچے تو ان میں کہنے لگے کہ ہمیں تو طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا سامنا کریں، مگر جنہیں یقین تھا اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے کا، اور وہ جانتے تھے کہ بارہا دفعہ کئی دفعہ چھوٹی جماعت جو ہے بڑے گروہ پر غالب آئی ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اُفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، عرض کی اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاؤں جمے رکھ، کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو انہوں نے ان کو بھگا دیا، یعنی کہ قوم جالوت کو بھگا دیا، ان کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور
اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ تو جب انہوں نے جالوت کو دیکھا بنی اسرائیل نے، تو اس کے سامنے کسی کو جانے کی جرت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بڑا قوی تھا، بڑا جابر، جسم میں بھی بڑا توانا۔ اس کی دہشت اتنی تھی کہ بنی اسرائیل کے گروپ میں سے کوئی بھی ان کے سامنے جانے پر تیار نہ ہوا۔ تو حضرت طالوت جو کہ بادشاہ تھے، لیڈر تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ دعا فرمائیں۔ تو جب آپ نے دعا فرمائی تو حضرت شمویل علیہ السلام کو بتایا گیا کہ داؤد جو ہے وہ جالوت کو قتل کریں گے۔ داؤد، اس کے والد اور اس کے بھائی بھی اس گروہ میں شامل تھے، بنی اسرائیل کے جو تھا جنگ کے لیے آئے ہوئے۔ تو داؤد جو تھے وہ سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چراتے تھے اور بیمار تھے، رنگ ان کا زرد تھا۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو بتایا کہ داؤد ان کو قتل کرے گا، تو انہوں نے پھر آپ کو کہا، اور ساتھ یہ بھی اعلان انہوں نے کر رکھا تھا حضرت طالوت نے کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا اس کو رشتہ دوں گا اور آدھی سلطنت دوں گا۔ انہوں نے یہی بات داؤد کو، حضرت داؤد کو اس وقت ابھی نبوت ان کو نہیں ملی تھی، ان کو بتایا، تو وہ میدان جنگ میں چلے گئے، اور جو وہ جالوت تھا اس نے بڑے متکبرانہ فکرے بولے، جملے کسے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تکبر کی سزا دی کہ وہ حضرت داؤد کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور حضرت داؤد نے اس کی لاش جو تھی وہ طالوت کے سامنے آ کر پھینکی۔ تو طالوت نے، جو ان کے لیڈر بادشاہ تھے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا اور آدھی سلطنت دے دی۔ تو حضرت طالوت کے وصال کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حکمت سے مراد نبوت ہے کہ نبوت بھی دی اور علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بعض لوگوں کی نیکیوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیک لوگ ہیں اس کے پڑوس میں 100 گھروں تک اللہ تعالیٰ ان پر آنے والی مصیبتیں بلائیں ٹال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے جہان پر فضل چاہنے والا ہے، فضل چاہتا ہے۔ دل کا آیات اچھا، ایک اور اس میں ہم سمجھ ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ تو جب ہجرت والی رات حضور سید المرسلین رحمۃ اللہ للعالمین، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سیدنا احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پر مٹی پھینکی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا عمل، اپنے محبوب نبی کا عمل فوری اپنے ذمہ لے لیا۔ سورہ الانفال میں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، آیت نمبر 17، جس کا سورہ الانفال آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محبوب نبی وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ کسی نبی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہیں لیا۔ اپنے محبوب نبی جب آپ کے دست مبارک پر صحابہ کرام نے بیعت کی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان پر اللہ کا ہاتھ۔ جب آپ نے کنکریاں یا مٹی پھینکی کفار پر ہجرت والی رات، تو اللہ نے فوراً فرما دیا کہ میرے یہی نہیں فرمایا، بلکہ جو غزوہ بدر میں جو مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے کفار کو واصل جہنم کیا، ان کو قتل کرنے کا بھی ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ کہ مومن کا بھی عمل جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو پھر یہ کہنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے
اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز میں سے اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتا ہے، تو کیا وہ در حقیقت اللہ کی مدد نہیں ہوگی؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیونکہ آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اگر اللہ تعالیٰ وہ مٹی پھینکنے والا عمل اپنے ذمہ نہ لیتا تو وہ جو رحمۃ للعالمین کا کانسیپٹ ہے اس پہ لوگ انگلی اٹھاتے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ یا اے میرے محبوب نبی، یہ مٹی تم نے نہیں پھینکی بلکہ میں نے پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب نبی تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب نبی تو آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کسی کی گواہی کوئی دے، کسی کی گواہی کوئی دے، اپنے محبوب نبی کی شانوں کی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام کیا، اور کوئی وہ ہے جس سے سب پر درجہ بلند کیا، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، بات اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکیں لیکن وہ مختلف ہو گیا، یعنی کہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ یہ آخری اس رکوع کی آخری آیت پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعضوں پر فضیلت دی، افضل کیا۔ کسی سے کلام کیا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر کلام کیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر افضل کیا۔ آپ امام الانبیاء ہیں۔ تمام انبیاء کے فضائل و فضیلتیں، کمالات وہ درجہ اتم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ آپ کی امت تمام امتوں سے افضل، آپ کی ذات اقدس تمام انبیاء سے افضل، آپ کو شفاعت کبریٰ کا حق دیا گیا۔ قیامت کے دن آپ شفاعت فرمائیں گے۔ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام و ان کی امتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوں گی کہ یا رسول اللہ شفاعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے، حساب کتاب شروع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں ہاں میں ہوں نا آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہیں۔ پوری کائنات، جنوں انس، ملائکہ، چرند پرند، جانور، جو بھی پوری کائنات میں چیزیں موجود ہیں، تمام کے نبی ہیں حضور سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، ڈائریکٹ عطا فرمائیں۔ دوسرے انبیاء کو جو مقام و مرتبہ ملا، جتنے معجزات ملے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ملے۔ آپ کی امت کے اولیاء تمام امتوں کے اولیاء سے افضل، آپ کی امت آپ کی نسبت کی وجہ سے تمام امتوں پر افضل، اور آپ کی ذات اقدس تمام انبیاء سے افضل۔
اور عیسیٰ بن مریم کو اپنی پاک روح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے. آپ پرندے جو ہے نا وہ مردوں کو زندہ کرتے، بیماروں کو شفا دیتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے حضور سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو نہ لائے، وہ اللہ کی رضا سے نہ لائے. نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے. مسیحیت اللہ تعالیٰ کی ہے، طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. تو باقی انہوں نے شیطان کی اتباع کر کے وہ کفر پر چلے گئے. جو اللہ ایمان پر رہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان پر رہے. یعنی کہ پہلے تمام نبیوں کی تمام امتوں میں اختلاف رہا. یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کی ساری امت ان پر ایمان لے آئے. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہر امت میں اختلاف موجود رہا. کچھ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے اور کئیوں نے کفر کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. یہ اللہ تعالیٰ کا پورا اس کی اللہ تعالیٰ اپنی طاقت، اپنی قدرت کا بیان فرما رہا ہے. مگر اللہ جو چاہے کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، پڑھنے میں، مفہوم بیان کرنے میں خاص طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، بے ادبیوں، حتیٰ کہ زندگی کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں تبدیل فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہمیں اپنے محبوب نبی اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل فرمائے. اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے. ہمارے دلوں کو پاک کر دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.